السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ چند دن قبل ہم نے اپنے درس کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک فصل قائم کی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے فصل فی بیان الاسباب التي بها يتيسر قیام اللیل، کہ قیام اللیل رات کے نوافل اور تہجد کی نماز میں آسانی پیدا کرنے والے چند اسباب کا بیان۔ تو آج ہم ان اسباب کو چند بھائیوں کے طلب کرنے پر اور افادہ عام کے لیے نشر کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے دو قسم کے اسباب اپنی اس فصل اور اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، ایک ظاہری اسباب ہیں اور دوسری قسم باطنی اسباب ہیں۔ تو ظاہری اسباب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سبب اور جس کا سب سے پہلے انسان کو خیال کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اللہ یکثر الاکل فیکثر الشرب فیغلبہ النوم ویثقل علیہ القیام، کھانے میں زیادتی نہ کرے، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رات کو قیام کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ کھانا نہ کھائے۔ اگر زیادہ کھانا کھائے گا تو اس سے پھر اس کو زیادہ پانی پینے کی بھی حاجت ہوگی، پھر زیادہ پانی بھی پیے گا، پیٹ بھر جائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس پر نیند غالب آ جائے گی۔ تو جب نیند غالب آ جائے گی تو قیام میں سستی پیدا ہو جائے گی اور قیام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ زیادہ کھانا پینا قیام اللیل کی رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے حوالے سے جو اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اس میں سے بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو انسان اپنے پیٹ کو بہت زیادہ بھرتا ہے تو یہ ابن آدم میں سے وہ شخص ہے جو سب سے برا برتن بھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لقیمات یقمن صلبہ، یعنی اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص پیٹ بھر کے آیا اور بیٹھا اور اس نے ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر من جشعک، یعنی آپ جو ہیں اس ڈکار کو روکیں۔ فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سیر ہو کر جو لوگ کھانے والے ہیں وہی قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا کھانا چاہیے، یہ انسان کی نیکی کے اندر زیادہ کھانا جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے علیکم بقلۃ الاکل تملکوا قیام اللیل، تھوڑا کھایا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم تھوڑا کھاؤ، کم کھاؤ، تاکہ تم رات کی نماز پڑھ سکو، یعنی تم نماز پڑھنے پر قادر ہو جاؤ گے تھوڑا کھانے سے۔ اسی طرح معقل ابن حبیب رحمہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کھا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو طنز کرتے ہوئے یہ کہا ما نرى اصحابنا يريدون ان يصلوا اللیلہ، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھی، یعنی جو کھانا کھا رہے تھے انہیں دیکھ کر کہا کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھی آج رات نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ رات کی نماز میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ پہلا انہوں نے جو سبب بیان کیا ہے کہ جو قیام اللیل کرنا چاہتا ہے وہ کم کھائے اور تھوڑا کھائے تاکہ رات کو نماز پڑھنے میں وہ قادر ہو۔ دوسرا انہوں نے جو سبب بیان کیا ہے اللہ یتعب نفسہ بالنہار بما لا فائدۃ فیہ، دن کے وقت اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں سے نہ تھکائے، خواہ مخواہ کے فضول کاموں میں مصروفیت اور مشغولیت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ رات کو اتنا تھک جائے کہ اس سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے رات میں عبادت کی توانائی جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی، تو اس لیے اس کو دن میں بھی تھوڑا سا اپنی رات کے لیے توانائی کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے جو سبب بیان کیا ہے اللہ یترک القیلولہ بالنہار فإنها تعین علی القیام، دن میں قیلولہ جو ہے یعنی دوپہر کا جو آرام کرنا اور دوپہر کا کچھ سونا ہے اس کو ترک نہ کرے، یعنی اس سنت کو وہ اپنائے اور دن میں آرام کرے، کیونکہ قیلولہ رات کے قیام میں بڑا مددگار ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کوئی رات کے قیام کا خواہش مند ہے
تو دن میں اسے آرام کرنا چاہیے، اپنی تمام تر توانائی کاموں میں نہیں کھپا دینی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیلولہ جو ہے یعنی جو دوپہر کے وقت کا جو آرام ہے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، سو لیا کرو یعنی آرام کر لیا کرو دوپہر کے وقت، تو بے شک جو شیطان ہے وہ قیلولہ نہیں کرتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت کا آرام جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اسحاق ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قیلولہ ہے یہ نیک لوگوں کے اعمال میں سے ہے اور یہ دل کو سکون دیتا ہے اور رات کی نماز میں کھڑے ہونے کے لیے تقویت دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان کا شور شرابہ اور ہنگامہ دیکھا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کیا یہ لوگ آرام نہیں کرتے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، انہوں نے آرام نہیں کیا، یہ تو اپنے کاروبار میں، اپنے بازار میں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا انی لا اری لیلہم لیل سوء، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی رات بہت بری گزرنے والی ہے، یعنی یہ تہجد جیسی عظیم عبادت سے محروم رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا تیسرا سبب تھا کہ جو شخص بھی رات کو قیام کرنے کا ارادہ اور خواہش مند ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دن میں قیلولہ کرے اور اس سنت کو اپنائے۔ چوتھی بات اور چوتھا سبب جو ظاہری اسباب میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ یرتکب الاوزار بالنہار فیحرم القیام باللیل، دن کے وقت گناہوں سے پرہیز کرے کیونکہ دن کے جو گناہ ہیں وہ رات کے قیام سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بات بالکل درست ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو رات کی تاریکی میں اللہ کے ساتھ اس کے ذکر کا شرف حاصل کریں تو اسے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو شخص گناہ کی غلاظت سے لتھڑا ہوا ہے اسے رات کی نماز پڑھنے میں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی نے ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا انی لا اقدر علی قیام اللیل فصف لی دوا، میں رات کی نماز نہیں پڑھ پاتا، اس کے لیے مجھے کوئی علاج بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے وہ تمہیں رات کو اپنے سامنے کھڑا جو ہے وہ کرے گا، یعنی اگر تم دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اگر نافرمانی کرو گے تو اپنے سامنے کھڑا کرنے سے وہ تمہیں محروم کر دے گا، کیونکہ رات کو تمہارا اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور گنہگار اس عزت کا مستحق نہیں ہے۔ اس طرح ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ابو سعید، میں صحت مند ہوتا ہوں جب بستر پر جاتا ہوں اور مجھے رات کی نماز پڑھنا بھی پسند ہے، میں اس کے لیے وضو بھی تیار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اٹھ نہیں پاتا اور اس پر میں قادر نہیں ہوں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ذنوبک قیدتک، تمہارے جو گناہ ہے اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے اور اس نے تمہیں روک رکھا ہے اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہونے سے۔ اس طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اذنبتہ، ایک گناہ کی وجہ سے میں 5 ماہ تک قیام اللیل سے محروم رہا، اور گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ 5 ماہ تک جو ہے وہ قیام اللیل پر طاقت نہیں رکھی، یعنی آپ اس سے محرومی رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، حالانکہ بڑا معمولی سا ہے اور دیکھا جائے تو ہمارے گناہ تو اس سے بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک یہ گناہ تھا کہ میں نے کسی ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے مجھے جو ہے 5 ماہ تک جو تہجد کی عظیم عبادت ہے اس سے محروم رکھا گیا۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اعزاز نہیں دیتے، اس کو محروم رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 اسباب امام صاحب نے اپنی کتاب میں جو ظاہری اسباب ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد باطنی اسباب ہیں، یعنی جن کا تعلق دل سے ہے۔
تو ان میں سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں سلامت القلب عن الحقد عن المسلمین وعن البدع وعن فضول الدنیا، یعنی دل کا مسلمانوں کے خلاف بغض، بدعتوں اور دنیا کی زیادتیوں اور ہموم و غموم سے پاک ہونا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو رات کو قیام کی توفیق مل جائے تو اس کو اپنے دل کو مسلمانوں کے خلاف بغض سے صاف کرنا ہوگا، اور بدعتوں سے اور دنیا کے ہم و غم اور کاموں سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے رات کو کھڑا کریں۔ اسی طرح دوسری بات وہ کہتے ہیں خوف غالب یلزم القلب مع قصر الامل، یعنی دل میں خوف غالب ہو اور قصر عمل یعنی امیدوں کا مختصر ہونا، چھوٹا ہونا، تھوڑا ہونا، دنیا سے بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا اور دنیا کے کاموں میں غرق ہو کر رہ جانا اور اس کے ہموم و غموم میں ڈوب جانا، اس کا یعنی دل میں اس چیز کو نکال دیں اور اس میں خوف غالب ہو، یعنی اس دل میں جہنم کی ہولناکی اور اس کی سختی کا جو ہے نا وہ خوف غالب ہو، جس سے اس کی نیند اڑ جائے۔ جیسا کہ امام طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ذکر جہنم طیر نوم العابدین، جہنم کے ذکر نے عبادت گزاروں کی نیندوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کو یعنی اس پر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور قیامت کی اور اسی طرح جہنم کی ہولناکیاں، اس کا خوف ان پر غالب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھنے پر قادر ہوتے۔ تیسری بات ان یعرف فضل قیام اللیل، قیام اللیل کے فضائل و برکات کو وہ دل سے پہچانے۔ اور یہ بات درست ہے کہ انسان نبی علیہ السلام کی جو بتائی ہوئی احادیث ہیں ان پر غور کرے اور اس کی فضیلت پر غور کرے، تاکہ اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو، ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور وہ اپنے رب کے سامنے رات کو کھڑے ہونے پر اس کو مجبور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، یعنی اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اس طرح وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو اپنا بستر، کمبل اور اہل و عیال کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر وہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کی نماز میں 10 آیات پڑھے گا تو وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، لم یکتب من الغافلین، تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ پھر جو 100 آیات پڑھے گا اس کو قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا، قیام کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے جھکنے والا، اس کو قانتین میں لکھ دیا جائے گا، اور جو 1000 آیات پڑھے گا اس کو متقین میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ قیام اللیل کی فضیلت کے اوپر جو احادیث ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا محرک ہیں اور بڑے اسباب میں سے ہیں۔ چوتھی بات وہو اشرف البواعث، کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ محرک ہے اور سب سے بہترین سبب ہے اگر کوئی اس کو اپنا لے۔ وہ یہ کہ ہے الحب للہ وقوۃ الایمان بانہ فی قیامہ لا یتکلم بحرف الا وهو مناجم به ربہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور پختہ ایمان کہ بندہ اپنے قیام میں جو بھی کلمات ادا کرتا ہے وہ دراصل اپنے رب سے مناجات اور راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ شعور اور یہ نظریہ اس کے دل میں آ جائے تو یہ بھی قیام اللیل کرنے پر اسے آمادہ کرے گا اور اس کے لیے بہترین معاون ثابت ہوگا۔ تو یہاں امام صاحب کے 4 ظاہری اسباب اور 4 باطنی اسباب پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2-3 اسباب جو دیگر علماء نے بیان کیے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے، ان میں سے ایک ہے مجاہدۃ النفس علی القیام، کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرے، جد و جہد کرے، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دے اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو کاٹتے ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو قیام پر آمادہ کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کو راستے دکھاتے ہیں۔ تو یہی معنی ہے کہ ہم اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے نفس کے خلاف چلے گا
اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو، اپنے نیند کو اور اپنے کھانے پینے کو، سب چیزوں کو چھوڑ دے گا صرف اس خاطر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، اصل مجاہد تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ سے لڑے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی خاطر۔ تو اس مجاہدہ میں سب سے بڑی اور معاون چیز یہ ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ اس میں ہم سلف کی محنتوں اور زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ساتھ مجاہدہ کیا اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اور اپنے آپ کو قیام اللیل اور نیکیوں پر جو ہے توفیق کے لیے کس قدر محنتیں کی ہیں۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کابت تو نفسی 40 عاما حتی استقامت لی، میں نے 40 سال تک اپنے آپ سے جد و جہد کی کہ کسی طرح مجھے تہجد کے قیام میں مدد مل جائے اور میں تہجد گزار بن جاؤں، تو 40 سال تک محنت کرتے رہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اعزاز ہے، اس کے لیے اسے بہت تگ و دو اور محنت اور باغ دوڑ کرنی ہے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 40 سال تک اپنے نفس کو اس بات پر امادہ کرتا رہا اور اس کے خلاف چلتا رہا اور اس کی باتوں کی خلاف ورزی کرتا رہا اور اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں چھوڑتا رہا، پھر جا کر مجھے جو ہے نا وہ توفیق ملی اور اس پر مجھے استقامت ملی۔ اس طرح ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کابت نفسی علی قیام اللیل 20 سنہ وتلذذت به 20 سنہ، یعنی میں نے 20 سال تک رات کی نماز ادا کرنے کی کوشش کی اور 20 سال تک پھر مجھے اس سے جو ہے نا وہ لطف ملتا رہا، اس کی حلاوت اور لذت مجھے ملتی رہی۔ ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان ابو حنیفہ یسمى الوتد لکثرت صلاتہ، امام ابو حنیفہ کو ان کی کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے الوتد کہا جاتا تھا، الوتد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ الوتد کہتے ہیں میخے کو، پیلر کو جو نیچے زمین میں گاڑا جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ بالکل سموتھ اور بغیر کسی حرکت کے کھڑا رہتا ہے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز کے وصف کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح لمبی لمبی راتیں جو ہے نا وہ کھڑے رہتے تھے، اللہ کے سامنے قیام کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح قاسم ابن معین سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قام ابو حنیفہ لیلۃ بہذی الآیہ، ایک رات وہ اس آیت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو پڑھتے رہے، پوری رات کھڑے رہے، یعنی قیام کرتے رہے اور اس آیت کو پڑھتے رہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، تو اس کو وہ پوری رات پڑھتے رہے اور اس کو دہراتے رہے، روتے رہے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے یہاں تک کہ فجر ہوگی۔ تو یہ یعنی سلف کا طریقہ کار ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا جو سبب علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے النوم علی طہارہ، پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں سونا۔ یہ بھی بے شک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان جو قیام اللیل کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ اس پر بھی وہ عمل کرے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، یعنی جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح جیسے وضو ہوتا ہے ویسے وضو کرو، تو پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹو۔ تو سونے سے پہلے وضو کرنا تو یہ بھی یقیناً بڑے اسباب میں سے ہے۔ اس طرح جو مسنون دعائیں ہیں اسے بھی انسان پڑھ لے، جیسے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، معوذتین ہیں، سورہ الکافرون ہیں، اور مختلف دعائیں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پڑھ کر اگر بستر پر سویا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کی اور رات کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات النوم علی جانب الایمن، دائیں پہلو یا کروٹ پر سونا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ ثم اضطجع علی شقک الایمن، یعنی جب تم بستر پر جاؤ تو نماز جیسا وضو کر لو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ تو دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت پر اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کے اور خیر کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان فرماتی ہیں کہ اذا اخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الایمن، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے اپنی دائیں گال ہے اس کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو
اپنے جو ہے دائیں پہلو پر اور اس کروٹ پر سونا یہ بھی سنت بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ انسان کو رات کے قیام کے لیے معاون بھی ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دائیں پہلو پر سونے میں بھی ایک راز ہے۔ آپ کا دائیں جانب لیٹنا اس لیے ہے کہ دل بائیں جانب معلق ہوتا ہے، یعنی دائیں جانب ہوتا ہے، تو لہذا اگر انسان بائیں جانب سوئے گا تو اس کی نیند زیادہ بھاری ہو جائے گی، وزنی ہو جائے گی، اور اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دائیں جانب سوئے گا تو دل جو ہے وہ الگ ہوگا، تو جس سے وہ بے چین ہوگا، تڑپے گا، جس کی وجہ سے وہ رات کو اٹھنے میں بھی قادر ہوگا۔ تو یہ علماء نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں کو اگر انسان اپنا لے تو کئی حد تک اس کے اندر جو ہے نا ایک تو خواہش اور جذبہ پیدا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔